وشہر المواسات، اور غم خاری کا مہینہ ہے، غم بانٹنے کا مہینہ ہے، غم بانٹنے کا مہینہ ہے۔ پورا سال تو آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہم ایسے غافل ہوئے کہ ہمارے گھر میں دیگیں چڑھ رہی ہیں، پڑوس میں فقر و فاقہ ہے، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی، لیکن رمضان کا پیغام اللہ کے رسول دے رہے ہیں۔ وشہر المواسات، یہ پٹی اتارو، دائیں بائیں جھانکو، چلنے والوں کی چال سے پتہ لگاؤ اس پر کیا بیت رہی ہے، خط و خال پہچانو۔ تحسبهم الاغنیاء، ان لوگوں کو ڈھونڈو جو چہرے سے، تحسبهم الاغنیاء من التعفف، کہ مالدار لوگ تو ان کی پوشاک سے اور ان کی وضاقت سے سمجھتے ہیں کہ بڑے مالدار ہیں، مگر وہ خوددار ہیں، کسی کو اپنی ضرورت نہیں بتاتے۔ رمضان میں ایسے لوگوں کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ مالدار لوگوں کو اللہ نے بھوک سے گزارا تاکہ ان کو پتہ چلے سال بھر غربا پر کیا گزرتی ہے، اس لیے اللہ نے روزے رکھے۔ اور بھی حکمتیں، ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مالدار بھی روزہ رکھے، غریب بھی روزہ رکھے، تاکہ اس کو پتہ چلے جب بھوک آتی ہے، آج 8 گھنٹے کی بھوک میں برداشت نہیں کر پا رہا، تو یہ غریب آدمی کئی دن جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو، اس پر کیا بیتتی ہوگی۔ وشہر المواسات، وشہر یزاد فیہ رزق المومن، آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے رزق مومن کا اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں انواع و اقسام کی نعمتیں ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ آپ نے فرمایا روزے داروں کے روزے کھلواؤ، روزہ افطار کرواؤ گے، اللہ تعالیٰ 3 بڑے انعام تمہیں عطا فرمائیں گے۔ ایک تو تمہارے سب گناہ معاف، اور دوسرا تمہاری جہنم کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی گردن اللہ آزاد فرما دیں گے، اور تیسرا اس روزے دار کو روزہ رکھنے پر جتنا اجر ملا، پورا اجر و ثواب اتنا ہی اللہ جل جلالہ روزہ کھلوانے والے کو عطا فرمائیں گے، مگر اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں آدھا اس کو آدھا اس کو، نہیں، پورا اس کو اور پورا اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، اللہ کی عطا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جی چاہتا ہے ہم میں ہر شخص دسترخوان لگائے اور روزے کھلوائے، لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم، مگر افسوس ہم میں کتنے لوگ ہیں جیبیں خالی، ہاتھ خالی، وسعت میں کچھ نہیں، اپنے ہی پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، تو کیسے دسترخوان لگائیں اور کیسے اوروں کو کھانا کھلائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 اجر و ثواب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، بلکہ یعطی اللہ ھذا الثواب علی مذقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، یہ 3 اجر کہ گناہ معاف، گردن جہنم سے آزاد، اور پورا اجر و ثواب، روزہ رکھنے والے کے برابر اجر و ثواب، یہ اللہ جل جلالہ اس شخص کو عطا فرما دیتے ہیں جو دودھ کا ایک گھونٹ کسی روزے دار کو پلا کر اس کا روزہ کھلوائے۔ دودھ نہیں ہے، ایک کھجور دے دے، کھجور بھی نہیں ہے کہ بھاگ کر پانی لے آئے، ایک گلاس پانی، ایک گھونٹ پانی اس کو دے دے، اس پر پورا اجر مل جائے گا، یہ 3 اجر و ثواب مل جائیں گے۔ پھر فرمایا مگر اسی پر قناعت مت کرو، جس میں طاقت زیادہ کی ہو وہ زیادہ کرے، پیٹ بھر کر کھلا سکتا ہو پیٹ بھر کر کھلائے۔ ومن اشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اللہ جل جلالہ حشر کے میدان میں جب انسانیت پھنسی ہوگی، مصیبتوں میں ہوگی، الجھی ہوئی ہوگی اور گتھم گتھا ہوگی، اور کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ان تمام حشر کے ہنگاموں سے
کھینچ کھانچ کر میرے حوض کوثر پر لائیں گے، اور میں اپنے دست مبارک سے اس کو جام پیش کروں گا، وہ ایک گھونٹ پیے گا، جنت جانے تک اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یہ اجر کس کا ہے؟ جو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اپنے ملازمین کے ساتھ بھی نرمی کرو، جتنی کر سکتے ہو۔ فیکٹری کو تالا نہیں لگا سکتے، 8 گھنٹے کی جگہ 6 کر سکتے ہو، یہ کرو۔ 7 کر سکتے ہو، یہ کرو۔ دن کی بجائے رات میں کام لے لو، اوقات میں تبدیلی لے آؤ، تاکہ ملازمین کے ساتھ سہولت ہو۔